سرکار کی آمد سردار کی آمد مختار کی آمد غمخوار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مولا کی آمد۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ، یوں تو سارا سال ہی مسلمان اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن ماہ ربیع الاول کے اندر بالخصوص عشاقان مصطفیٰ مختلف طریقوں سے اپنی اس محبت کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور کیوں نہ اظہار محبت کی جائے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت یہ عین ایمان ہے، بلکہ علامت ایمان ہے۔ اس لیے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، نہ نماز فرض تھی، نہ روزے، نہ زکوٰۃ، نہ حج اور نہ دیگر احکام نازل ہوئے تھے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مومن کی علامت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس وقت احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو یہ علامت ہوا کرتی تھی ایک مومن کی، ایک مسلمان کی۔ لیکن جب احکامات نازل ہو گئے تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کی پہچان بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم۔ فرمایا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا، فرمایا کہ وہ مسلمان ہے۔ تو اب مسلمان کی پہچان کلمہ طیبہ کے ساتھ ساتھ اسلامی احکامات پر عمل کرنا بھی قرار پا گیا۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ منافقین ہے جو سارے یہی کام کرتے ہیں، کلمہ طیبہ بھی پڑھتے تھے، اسی طرح حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، جہاد بھی کیا کرتے تھے اور دیگر احکام شرعیہ پر بھی عمل کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بغض تھا، حضور کی محبت ان کے دلوں کے اندر نہیں تھی۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب یہ فرمایا حضور نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان کے علاوہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے عمر، جب تک تم مجھ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ کرو گے اس وقت تک اپنے ایمان میں کامل نہ ہو پاؤ گے۔ تو گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ علامت ایمان بلکہ جان ایمان ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ تو ایک جگہ اور آپ فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو یاد رکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ عین ایمان بلکہ جان ایمان ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ ایک تقاضا تو یہ ہے کہ حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے ہمیں محبت ہو، چاہے وہ آپ کا شہر ہو، چاہے وہ آپ کی آل ہو، چاہے وہ آپ کے اصحاب ہوں، چاہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، تو ان تمام چیزوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، یہ ایک تقاضا ہے۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ محبت جو ہے نا یہ اطاعت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن حضور کی
اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف نہیں آتے تو ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ آیا ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس محبت میں ہم سچے ہیں، اس دعوے کے اندر کتنی سچائی ہے کہ اگر ہم صرف حضور سے محبت کا اظہار کرتے رہیں لیکن حضور اگر فرمائیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہم نماز کے قریب بھی نہ جائیں، اسی طرح داڑھی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ داڑھیوں کو معافی دو، مونچھیں پس کرو، اور ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو نالیوں میں بہا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محبت کامل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔